آج میں راولپنڈی سے اسپیشلی آیا تھا عمران خان صاحب کے 26 نومبر کے جلسے کی تیاریوں کے سلسلے میں ان سے ہدایات اور ان سے پوچھنے کے لیے یہ پاکستان کی تاریخ کا 26 تاریخ کو ایک تاریخی اجتماع ہوگا لانگ مارچ کا، اور اس بیماری کے حالت میں اور زخمی لاد کے، اور ابھی ڈاکٹرز ان کو دیکھ کر گئے، اس کے باوجود کہ ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ ابھی آپ سفر نہ کریں، وہ 26 تاریخ کو راولپنڈی میں پہنچیں گے اور سارا پاکستان راولپنڈی میں ہوگا۔ اور ہمارا مقصد، ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کروایا جائے۔ یہ نہیں کہ ایک لمبی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنا دی جائے، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں ارشد شریف شہید کے ساتھ، سواتی صاحب کے ساتھ اور شہباز کے ساتھ، تمام لوگوں کی، اور عمران خان کی FIR، یہ سارے وہ کیسز ہیں کہ جس پر قانون کا لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، قانون کے چہرے پر لوگ ہنس رہے ہیں کہ اس ملک میں کیسا قانون ہے۔ عمران خان ایک واضح لائن دے چکے ہیں کہ تعیناتی سے ان کا کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جس کو مرضی لگا لیں، میرٹ پہ لگائے۔ اور انشاءاللہ تعالی 26 نومبر کو ہم ہوسٹ ہیں، سارا پاکستان عمران خان کا ہوسٹ ہے، اور راولپنڈی میں تمام لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شریک ہوں۔ اور عمران خان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، پہلے بھی عمران خان کو مارنے کی سازش تھی، پہلے بھی یہ کوشش کی گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی، اور ابھی عمران خان کی زندگی خطرے سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سارے لوگ دن کی روشنی میں اکٹھے ہوں گے، اور ہم عمران خان کو، ہماری پوری کوشش ہوگی کہ مغرب کے وقت سے پہلے عمران خان کا خطاب ساری دنیا سن سکے، اور اللہ نے چاہا انشاءاللہ تو ایک تاریخی انقلابی جلسہ ہوگا، اور پاکستان کی قوم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ ثبوت دے گی کہ حقیقی آزادی چاہتے ہیں، غلامی سے آزادی چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں۔ ملک کی معیشت تباہ ہو گئی ہے، 250 روپے کلو ٹماٹر ہے، 200 کلو 250 روپے کلو پیاز ہے، لیکن یہ غریب کا مسئلہ ہے، بل غریب نے دینا ہے، گیس نایاب ہے۔ اور اس ملک میں جو خواہشیں ہیں انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا، یہ جو ناکام، نابلد، بانج، نااہل حکمران ہیں، انہوں نے جانا ہے، ان کا جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، ان کو جانے سے کوئی نہیں بچا سکتا، اور 26 تاریخ کو دنیا دیکھے گی انشاءاللہ عوام کا سمندر ہوگا جو کہ عمران خان کا راولپنڈی میں استقبال۔ شیخ صاحب، یہ آپ نے ٹیکنوکریٹ والی گورنمنٹ والی کیا بات کر دی ہے؟ پنڈی میں افواہیں ہیں کہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لمبی لائی جا سکتی ہے، یہ عمران خان کو قبول نہیں ہوگی۔ عمران خان آئین اور قانون کے مطابق ارلی الیکشن چاہتے ہیں اور شفاف۔ شیخ صاحب، بلاول نے صدر پاکستان کو دھمکی لگائی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں صدقے جاؤں بلاول دھمکی دے رہا ہے۔ بلاول جو ہے وہ دھمکی دینے سے پہلے لال حویلی سے ہو کے جائے۔ بلاول کی بات کر رہا ہوں، بلانے کی بات کر رہا ہوں جناب۔ یہ منہ اور مسور کی دال، اور بلاول اور صدر پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے۔ پاکستان کی تاریخ بدل گئی ہے، پاکستان کی سیاست بدلنے جا رہی ہے، اور 26 یوم انقلاب ہے عمران خان کے لیے۔ بیک ڈور عارف الوی صاحب کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں تو چلنے چاہیے۔ سیاستدان سیاست کے دروازے کبھی بند نہیں کرتا، دونوں چیزیں پیرلل چل رہی ہیں۔ اپنے حق کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اپنے حق کے لیے عوام سڑکوں پر ہے۔ 7 مہینے سے عمران خان یہ کوشش کر رہا ہے، 7 مہینے سے اس نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے گولیاں بھی کھائی ہیں، اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ 2 گولیاں لگی ہیں، 4 لگی ہیں۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے،
ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ عمران خان کی جان بچ گئی. اچھا شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ آج کل آپ نواز شریف نے آنا ہو تو اس کے پاس ریڈ پاسپورٹ ہے, اس کا بھائی وزیر اعظم ہے. اب پتہ نہیں اگر کرونا ہے تو اللہ اس کو صحت دے, اگر ڈرونا ہے تو اس کو حوصلہ دے. آج کل آپ نے کبھی کوئی پیش گوئی نہیں کی, پہلے کرتے تھے. میں نے کہا کہ 30 نومبر تک میں ٹی وی سے دور ہوں. ابھی میں ٹویٹر پہ چلا گیا ہوں. مجھے پتا نہیں تھا, میں بہت پہلے ٹویٹر پہ چلا جاتا. مجھ سے غلطی ہوئی, میں قوم کے سامنے معافی مانگتا ہوں. مجھے اقتدار میں اترنے کے بعد پتا لگا ٹویٹر کتنا ہے. شیخ صاحب موجودہ سفارشات چلانے والے ہیں آپ اور وہ ایک کالج میں ملے ہیں, ان کی پاکستان کے لیے خدمات کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ فوج اور عدلیہ پر میں بات نہیں کرتا. عمران خان نے 3 دن پہلے بڑا واضح بیان دیا ہے کہ تعیناتی میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں ہے, جو بھی آئے میرٹ پر آئے. میں عدلیہ اور فوج کو دونوں میرے ادارے ہیں, اس میں کوئی بات نہیں کرتا. خان صاحب نے کہا تھا کہ اگر کسی نے بات کرنی ہے تو خان صاحب سے کرے یا عدلی سے کرے. اس لیے میں بیچ میں سے نکل گیا. آن اوتھ کہنا چاہتا ہوں 7 مہینے سے نہ میری کسی سے بات ہوئی, نہ ملاقات ہوئی, اور میں شکر گزار ہوں. یہ ڈرون شرون چلا رہے ہیں لال حویلی پر, وہ یہ نہیں چلا رہے, فوجی نہیں چلا سکتے میرے ساتھ. میں ان کا مشکور ہوں کہ میرے خلاف انہوں نے نہ مجھ پہ دباؤ ڈالا, نہ اثر انداز ہوئے, نہ مجھے تنگ کیا. فوج بھی میری ہے, عدلیہ بھی میری ہے, پاکستان بھی میرا ہے. سیاست عمران خان کے ساتھ ہے.